من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے حقیقت و ماہیت کے بارے میں پڑھا تھا اور پھر ہم نے کلی کی اقسام، کلی ذاتی اور کلی عرضی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم مزید آگے کلی ذاتی اور کلی عرضی کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے کلی ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، جنس، نوع، فصل، اور کلی عرضی کی 2 قسمیں ہیں، عرض عام اور خاصہ۔ تو دونوں کی قسموں کو ملاؤ تو یہ 5 قسمیں بنتی ہیں جنہیں کلیات خمسہ کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کلی کی تعریف دہرا لیں۔ کلی کہتے ہیں کہ وہ مفہوم ہے جو کثیر افراد پر صادق آ سکتا ہو، اسے کلی کہا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ جس میں شرکت ہو سکتی ہو اسے کلی کہا جاتا ہے۔ اور وہ مفہوم جو کثیر افراد پر صادق نہ آ سکتا ہو یا جس میں شرکت نہ ہو سکتی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جزئی کہا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم کلی ذاتی اور کلی عرضی کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کلی ذاتی کی تعریف میں دہرا لیں۔ کلی ذاتی وہ کلی ہیں کہ جو اپنی جزیات کی، اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلی ذاتی کہا جاتا ہے۔ اور کلی عرضی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے افراد کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو اسے کلی عرضی کہا جاتا ہے۔ تو کلی ذاتی کی یاد رکھیے 3 قسمیں ہیں، جنس، نوع، فصل۔ کلی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو، یعنی جو میں نے حقیقتیں جتنی بھی آپ کو میں نے حقیقتیں پڑھائی تھی ان میں سے کوئی حقیقت بھی آ جائے تو وہ یا تو پوری حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جز ہوگی، اسے کیا کہیں گے؟ ہم کلی ذاتی کہیں گے۔ اب کلی ذاتی کی 3 قسمیں، جنس، نوع، فصل۔ یاد رکھیے جنس اسے کہتے ہیں کہ وہ کلی ذاتی ہے کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے کہ جن کی حقیقتیں الگ الگ ہو، اسے کلی ذاتی کی قسم جنس کہا جاتا ہے۔ مثال سے آپ کو انشاءاللہ تعالی بات سمجھ آ جائے گی۔ میں کہوں حیوان، جیسے ہی میں نے حیوان کہا، اب حیوان میں نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جسم نامی ہو، حساس ہو، متحرک بالارادہ ہو۔ کون ہو؟ جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ۔ تو جیسے ہی میں نے حیوان کہا آپ کے ذہن میں ساری چیزیں آ گئی، وہ زید، عمر، بکر، خالد یہ بھی آ گئے، اور آپ کے ذہن میں تمام قسم کے جانور، گھوڑا، گدھا، گائے، بیل، بکری سب کچھ آ گئے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے حیوان کہا آپ کے ذہن میں وہ سب کچھ آ گئے۔ اب دیکھو حیوان جو کلی ذاتی ہے جن افراد پر بولی جا رہی ہے، زید، عمر، بکر، خالد، گھوڑا، گائے، بیل، بکری، ان سب پر بولی جا رہی ہے، ان سب کی حقیقت ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ سیدھی سی بات ہے، الگ الگ ہے۔ زید کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، انسان ہے، اور گھوڑے کی حقیقت حیوان سائل ہے، گائے بیل کی حقیقت حیوان ذو خوار ہے۔ اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں حیوان کے تحت ان کی حقیقت الگ الگ ہے۔ تو وہ کلی ذاتی جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت الگ الگ ہو اسے کہا جاتا ہے جنس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جنس کہا جاتا ہے۔ یا دوسری مثال میں کہوں جسم نامی۔ اب جسم نامی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بڑھنے والا جسم ہو۔ کون کون آ گیا اس میں؟ انسان بھی آ گئے اور جانور بھی آ گئے، بیل، گائے، گھوڑا، گدھا سب کچھ اس میں آ گئے، انسان بھی آ گئے، زید، عمر، بکر سب کچھ آ گئے۔ تو میں نے کہا جسم نامی، جیسے میں نے جسم نامی کہا یہ سب چیزیں میرے ذہن میں آ گئیں۔ اب یہ جسم نامی جن افراد پر، جن جزیات پر بولا جا رہا ہے، گائے، بیل، بکری، زید، عمر، بکر، ان سب کی حقیقتیں ایک ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ زید کی حقیقت حیوان ناطق، عمر کی حقیقت حیوان ناطق، گھوڑے کی حقیقت حیوان ساحل، گائے بیل کی حقیقت حیوان ذو خوار، گدھے کی حقیقت حیوان ناہق۔ تو جن افراد پر جسم نامی بولا جا رہا ہے ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا۔ یہ میں کہوں جسم، جیسے میں نے جسم کہا، اب جسم کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی لمبائی ہو، جس کی کوئی چوڑائی ہو، جس کی کوئی گہرائی ہو اسے جسم کہا جاتا ہے۔ اس میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کرسی، میز، بکری، جانور ہو گئے، انسان ہو گئے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جسم دیکھو ایسی کلی ذاتی ہے کہ جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، انسان کی حقیقت الگ، جانوروں کی حقیقت الگ۔ تو جن کی حقیقت الگ الگ ہو، جو کلی ذاتی جس افراد پر بولی جائے ان کی حقیقت الگ الگ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جنس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میں کہوں حساس، حساس کسے کہتے ہیں؟ جو تکلیف کو محسوس کرتا ہو، غم خوشی کو محسوس کرتا ہو اسے حساس کہتے ہیں۔ وہ کون کون ہے؟ انسان ہیں، جانور ہیں، وہ بھی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں تو حساس ہے۔ تو جیسے میں نے حساس کہا آپ کے ذہن میں انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے۔ تو حساس جن افراد پر بولا جا رہا ہے ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو حساس کیا ہے؟ ایک جنس ہے۔ اس طرح میں کہوں متحرک بالارادہ، جو چیز اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کر سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہے اور جانور ہے۔ تو دیکھو حساس، متحرک متحرک بالارادہ ایسی کلی ذاتی ہیں کہ جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، انسان کی حقیقت الگ ہے، جانوروں کی حقیقت الگ ہیں۔ تو وہ کلی ذاتی جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ کلی ذاتی کی پہلی قسم تھی۔ اب آتے ہیں کلی ذاتی کی دوسری قسم نوع کے بارے میں۔ نوع کے بارے میں پڑھتے ہیں۔
نو وہ کلی ذاتی ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے کہ جن کی حقیقت ایک ہو، جن کی حقیقت ایک ہی ہو، اسے نو کہا جاتا ہے۔ یہ آسان ہے، میں کہوں حیوان ناطق، جیسے ہی میں نے حیوان ناطق کہا آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ حیوان ناطق کسے کہتے ہیں؟ بولنے والے انسان، عقل رکھنے والے انسان۔ زید، عمر، بکر، خالد آ گئے، تو یہ کیا ہے؟ سب حیوان ناطق کیا ہے؟ جن افراد پر بولا جا رہا ہے ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ زید، عمر، بکر، خالد انسان ہیں، ان سب کی حقیقت ایک ہے، وہ حیوان ناطق۔ تو حیوان ناطق ہماری ایسی کلی ذاتی ہے کہ جو جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان کی حقیقت ایک ہی ہے، تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ نو کہیں گے، نو۔ اس طرح میں کہوں حیوان ساحل، جیسے میں نے حیوان ساحل کہا آپ کے ذہن میں سارے گھوڑے آ گئے، تو دیکھو حیوان ساحل ایسی کلی ذاتی ہے تو جن افراد پر بولی جا رہی ہے گھوڑے ہیں، وہ گھوڑے ہیں، ان کی حقیقت ایک ہی ہے، وہ ہے حیوان ساحل۔ تو حیوان ساحل ایک نو ہے جو ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جن کی حقیقت ایک ہی ہے۔ میں کہوں حیوان ذو رغا، یا میں ذو خوار کہوں، گائیں بیل، ساری گائیں بیل آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، تو وہ حیوان ذو خوار ایسی کلی ذاتی ہے کہ جن افراد پر بولی جا رہی ہے وہ ان افراد کی حقیقت ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ حیوان ذو خوار۔ تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کلی ذاتی کی قسم نو کہیں گے۔ اس طرح میں کہوں انسان، جیسے ہی میں انسان کہوں گا آپ کے ذہن میں سارے انسان آ جائیں گے، زید، عمر، بکر، خالد۔ تو جیسے ہی میں کہوں گا آپ کے ذہن میں وہ سارے آ جائیں گے۔ تو دیکھو انسان ایک ایسی کلی ذاتی ہے کہ جن افراد پر بولی جائے ان کی حقیقت ایک ہے، تو انسان بھی کیا ہوئی؟ نو ہوئی۔ اسی طرح میں کہوں گائیں، جیسے میں گائیں کہوں گا آپ کے ذہن میں ساری گائیں آ جائیں گی، ان کی حقیقت بھی ایک ہے، تو یہ بھی گائیں بھی کیا ہوئی؟ نو ہوئی۔ اسی طرح میں کہوں بیل، بکری، چڑیا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ نو ہیں۔ جیسے ہی میں بولوں گا ان افراد پر صادق آئے گی یہ کلی ذاتی جن کی حقیقت ایک ہی ہوگی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نو کہیں گے۔ تو کلی ذاتی کی دوسری قسم تھی نو۔ اب کلی ذاتی کی تیسری قسم ہے فصل۔ فصل کہتے ہیں کہ وہ کلی ذاتی ہے کہ جن افراد پر بولی جائے ان کی حقیقت تو ایک ہی ہو، لیکن یہ کلی ذاتی اپنے افراد کی حقیقت کو دوسری حقیقتوں سے جدا کر دے، اسے کہتے ہیں کلی ذاتی کی قسم فصل کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مثال سے سمجھ آئے گی۔ میں کہوں ناطق، میں نے جیسے ہی ناطق کہا، ناطق کسے کہتے ہیں؟ بولنے والے انسانوں کو کہا جاتا ہے۔ انسانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناطق کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی میں نے ناطق کہا آپ کے ذہن میں زید، عمر، بکر، خالد سارے آ گئے، کیا آ گئے؟ سارے آ گئے۔ تو حیوان ناطق سارے آ گئے، تو یہ کیا ہوئی؟ ناطق جن افراد پر بولی جا رہی ہیں تو ان افراد کی ناطق کیا ہوئی؟ فصل ہوئی۔ کیسے فصل ہوئی؟ مثال کے طور پر میں کہوں حیوان ہوئی، میں نے کہا حیوان، جیسے ہی میں نے حیوان کہا، حیوان کیسے کہتے ہیں؟ جس میں نامی اساس متعلق بالارادہ، تو سارے انسان بھی آ گئے، گھوڑے گدھے ساری چیزیں آ گئیں، جانور بھی آ گئے، بکریاں، گائیں، سب کچھ آ گئے، گائیں بیل سب کچھ آ گئے۔ تو جیسے ہی میں نے حیوان کہا یہ سارے آئے، لیکن میں نے جیسے ہی کہا ناطق، تو ناطق جیسے ہی کہا تو ساری چیزیں نکل گئی، پیچھے کیا رہ گئے؟ صرف انسان رہ گئے۔ تو دیکھو ناطق یہ انسان کی ایسی کلی ذاتی ہے کہ جو اپنے افراد کی حقیقتوں کو دوسری حقیقتوں سے الگ کرتی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ فصل کہا جائے گا۔ یا میں کہوں ساحل، جیسے میں نے ساحل کہا، ساحل کسے کہتے ہیں؟ نہانے والے، تو گھوڑے سارے آ گئے۔ اگر میں کہتا حیوان، میں نے کہا حیوان میں کیا آ گئے؟ زید، عمر، بکر، خالد، انسان بھی آ گئے۔ میں نے کہا حیوان، تو اور چیزیں بھی آ گئی جو حیوان ہیں، جیسے گائے، بیل، بکری، ساری چیزیں آ گئی۔ تو میں نے کہا حیوان، نہیں حیوان کا، جیسے ہی میں نے آگے ساحل کا ساری چیزیں نکل گئی، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صرف گھوڑے رہ گئے۔ تو دیکھو ساحل یہ ایسی کلی ذاتی ہے کہ جو ایسی کلی ذاتی ہے کہ جن افراد پر بولی جاتی ہیں ان کی حقیقتیں تو ایک ہے، لیکن ان افراد کی حقیقت کو دوسری حقیقتوں سے جدا کر رہی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ساحل کہا جائے۔ اس طرح ذو خوار ہو یا ناحق ہو یا ذو رغا ہو یا ذو خوار ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فصل ہیں۔ یہ اپنے افراد کی حقیقتوں کو دوسری حقیقتوں سے جدا کر دیتے ہیں، جو اس وجہ سے کیا کہا جائے گا؟ کلی ذاتی کی قسم فصل کہا جائے گا۔ اب آتے ہیں کلی عرضی کی قسمیں۔ تو سب سے پہلے کلی عرضی کی تعریف دہرائیں۔ کلی عرضی کہتے ہیں کہ وہ کلی ہے، وہ کلی عرضی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی ہیں کہ جو وہ کلی ہیں کہ جو اپنے افراد کی، جو اپنی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلی عرضی کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں ضاحک کسے کہتے ہیں؟ ہنسنے والے کو۔ جیسے میں نے ہنسنے والا کہا تو آپ کے ذہن میں کون آئے؟ انسان سارے آگے، زید، عمر، بکر، خالد سب آگے۔ تو دیکھو یہ ناحق اپنے افراد کی نہ پوری حقیقت نہ حقیقت کے جز ہیں۔ زید، عمر، بکر، خالد کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، اور یہ ضاحک ہنسنے والا یہ نہ زید، عمر، بکر کی پوری حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہیں، تو لہٰذا سے کیا کہا جائے گا؟ کلی عرضی کہا جائے گا۔ اب یاد رکھو کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، عرض عام اور خاصہ۔ تو پہلے ہم عرض عام کے بارے میں پڑھیں گے۔
یاد رکھیے عرض عام وہ کلی عرضی ہیں، تو کلی عرضی کی قسمیں تو کلی عرضی کہیں گے۔ عرض عام وہ کلی عرضی ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت الگ الگ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عرض عام کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں ماشی، ماشی کہتے ہیں چلنے والے کو، جیسے ہی میں نے ماشی کہا چلنے والا، تو جو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ زید، عمر، بکر، خالد سب آ گئے۔ چلنے والے جانور بھی ہوتے ہیں، گائے، بیل، بکری سب آ گئے، تو چلنے والی چیزیں ساری آ گئیں۔ تو میں نے ماشی کا آپ کے ذہن میں سارے آئے، تو ماشی دیکھو جن افراد پر بولی جا رہی ہے، زید، عمر، بکر، خالد، گائے، بیل، بکری، گھوڑا، گدھا، ان سب پر بولی جا رہی ہے، ان کی حقیقتیں کیا ہیں؟ سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ تو وہ کلی عرضی جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عرض عام کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے خاصہ، کلی عرضی کی۔ خاصہ وہ کلی عرضی ہے کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک ہی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خاصہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ضاحک، جیسے میں نے ضاحک کا آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ انسان آ گئے، زید، عمر، بکر، خالد کیا ہے؟ ضاحک ہے، ہنسنے والے ہیں۔ تو دیکھو میں نے ضاحک کا آپ کے ذہن میں سارے آ گئے، تو یہ ضاحک جن افراد پر بولا جا رہا ہے، تو دیکھو ان سب کی حقیقتیں ایک ہیں، الگ الگ ہیں۔ تو جتنے بھی انسان ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، ان سب کی حقیقتیں ایک ہی ہیں، تو لہٰذا یہ جو ضاحک ہیں یہ کلی عرضی کی اقسام خاصہ ہوگی۔ کیوں خاصہ ہوگی؟ کیونکہ خاصہ کیسے کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ کلی عرضی ہے کہ جو جن افراد پر بولی جائے ان کی حقیقتیں ایک ہی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ خاصہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق آسان تھا، پچھلے سبق کی طرح ہی تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے جلدی پڑھ لیا۔ تو اب کتاب سے پڑھتے ہیں سبق نحم، 9واں سبق۔ ذاتی و اور عرضی کی قسمیں۔ ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، جنس، نوع اور فصل۔ جنس، نوع وہ کلی ذاتی ہیں جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہو، جیسے حیوان کہ اس کی جزیات انسان و بقر و غنم کی حقیقت جدا جدا ہیں، اسے کیا کہا جائے گا؟ کلی ذاتی کہتے ہیں۔ نوع وہ کلی ذاتی ہیں کہ جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقت ایک ہو، جیسے انسان، زید، عمر، بکر کے زید، عمر، بکر وغیرہ کی نوع ہیں اور ان کی حقیقت ایک ہی ہیں۔ فصل وہ کلی ذاتی ہیں کہ جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کرے، جیسے ناطق انسان کا فصل ہے کہ زید، عمر، بکر پر بولا جاتا ہے اور ان کی حقیقت یعنی انسان کو دیگر حقائق مثلاً بکر و غنم، گائیں و بکری وغیرہ سے جدا کرتا ہے۔ کلی عرضی کی 2 قسمیں، خاصہ اور عرض عام۔ خاصہ وہ کلی عرضی ہیں کہ جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، جیسے ضاحک انسان کا خاصہ ہے اور زید، عمر، بکر کہ جن کی حقیقت ایک ہے کے ساتھ زید، عمر، بکر کے ساتھ خاص ہیں۔ عرض عام وہ کلی عرضی ہیں کہ جو چند مختلف افراد کی حقیقتوں پر صادق آئے، جیسے ماشی پاؤں سے چلنے والا، انسان و بکر وغیرہ کا عرض عام ہے اور انسان کی حقیقت اور ہے اور بکر کی دوسری ہے۔ پس کلی کی خواہ وہ ذاتی ہو یا عرضی ہو 5 قسمیں ہیں، جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کلیات 5 کہا جاتا ہے۔ اب سوالات کرتے ہیں۔ امثلہ ذیل میں 2 شے لکھی ہیں، ان میں غور کر کے یہ بتاؤ کہ اول شے دوسری شے کے لیے جنس ہے یا نوع ہے یا فصل ہے یا خاصہ ہے یا عرض عام ہے۔ یاد رکھیے ابھی مشق دی ہوئی ہے، لیکن اس مشق کے اندر تھوڑی گڑبڑ ہے، بعض چیزیں آگے پیچھے کی ہوئی ہے، تو لہٰذا میں نے جب پڑھا تھا تو اس وقت میں نے ان کو صحیح ترتیب کے ساتھ لکھا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے حیوان فرس، یعنی فرس کے لیے حیوان کیا ہے؟ فرس کے لیے حیوان کیا ہے؟ حیوان کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میں نے بتایا تھا جنس ہے۔ کیسے جنس ہے فرس کے لیے؟ میں نے کہا حیوان، جیسے ہی حیوان کا آپ کے ذہن میں کیا آ گیا؟ حیوان کیسے کہتے ہیں؟ زید، عمر، بکر، خالد کو بھی حیوان کہا جاتا ہے، جانوروں، گائے، بیل، بکری کو بھی حیوان کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حیوان وہ کلی ذاتی ہے جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو لہٰذا کیا ہوا؟ یہ حیوان کیا ہوئی؟ فرس کے لیے جنس ہوئی۔ اب آگے کہتے ہیں جسم نامی شجر نار۔ شجر نار کے لیے جسم نامی کیا ہے؟ شجر نار کے لیے جسم نامی کیا ہے؟ یہ مثال کے طور پر میں نے کہا جسم نامی، جیسے ہی میں نے جسم نامی کہا، جسم نامی کا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بڑھنے والے، تو سارے درخت آ گئے۔ تو دیکھو جسم نامی جن افراد پر بولا جا رہا ہے ان کی یہ جسم نامی درخت کے لیے یاد رکھیے ان کی پوری حقیقت ہے، درخت کی پوری حقیقت ہے۔ جسم نامی جن افراد پر بولا جا رہا ہے ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ جسم نامی ہے، تو لہٰذا یہ نوع ہے۔
حساس حیوان کے لیے حساس کیا ہے؟ میں نے جیسے حیوان کا، تو حیوان کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہو رہی تھی؟ زید، عمر، بکر، خالد، انسان بھی داخل ہو رہے تھے، جانور بھی، گائے، بیل، بکری سب داخل ہو رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے کہا حساس، جیسے ہی حساس کہا تو حیوان میں اور چیزیں بھی داخل ہو رہی تھی، پتھر بھی داخل ہو رہی تھی۔ حیوان کسے کہتے تھے؟ جسم ہو، جسم نامی ہو، حساس متحرک بالارادہ ہو، تو جسم میں پتھر بھی آ رہے تھے، کرسیاں، میز سب کچھ آ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے آگے حساس کہا تو ساری چیزیں نکل گئی، صرف کیا رہا؟ انسان رہے اور جانور رہے۔ تو حساس نے دیگر چیزوں کو نکال دیا، اس وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فصل کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ساحل، فرس کے لیے ساحل کیا ہے؟ فرس کے لیے ساحل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے فصل ہے، کہ میں نے جیسے ہی حیوان کا ساری چیزیں آ گئی، لیکن جیسے میں فصل کا ساری چیزیں نکل گئی تو صرف کیا رہ گئے؟ گھوڑے رہ گئے۔ تو فرس کے لیے ساحل فصل ہے۔ میں نے کہا کاتب، اب اگلی مثال ہے انسان کے لیے کاتب، انسان کے لیے کاتب کہتے ہیں لکھنے والا۔ کاتب ہونا کیا ہے؟ میں نے کہا کاتب، جیسے ہی میں نے کاتب کہا آپ کے ذہن میں سب سے پہلے بتاؤ کاتب کیا ہے؟ کاتب کلی ذاتی ہے، کلی عرضی ہے۔ یہ کلی عرضی ہے، کیونکہ یہ نہ اپنی کاتب نہ افراد کی پوری حقیقت ہے، نہ حقیقت کا جز ہے، بلکہ کیا ہے؟ نہ حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے، تو اسے کیا کہیں؟ کلی عرضی۔ تو کاتب کلی عرضی ہے۔ اب دیکھو یہ عرض عام ہے، خاص ہے۔ میں نے کہا کاتب، جیسے ہی کاتب کہا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ زید، عمر، بکر، خالد آئے گا بس، وہ جانور تو آئیں گے نہیں، جانور لکھتے تو ہے نہیں۔ تو دیکھو یہ کاتب ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جن کی حقیقتیں ایک ہی ہے۔ زید، عمر، بکر، خالد کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے، تو لہٰذا کاتب ہونا انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ عرض کیا ہے؟ خاصہ ہے، کلی عرضی کی قسم خاصہ میں سے ہے۔ قائم، انسان کے لیے قائم ہونا، قائم کسے کہتے ہیں؟ جو پاؤں پر کھڑا ہوتا ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قائم کہا جاتا ہے۔ میں نے جیسے ہی قائم کا آپ کے ذہن میں کہا ہے، انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے۔ تو دیکھو قائم ایک ایسی کلی عرضی ہے کہ جو ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، انسان کی حقیقتیں بھی الگ، جانوروں کی بھی حقیقتیں الگ، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلی عرضی کی قسم عرض عام کہا جاتا ہے۔ یہ عرض عام ہے۔ جسم مطلق، فرس کے لیے جسم مطلق کا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا فرس، جیسے ہی فرس کہا، جیسے ہی میں نے جسم کہا تو اس میں کیا چیزیں آ رہی تھی؟ جسم مطلق، جسم کہا تو کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ بڑھنے، جسم کسے کہتے ہیں؟ جس کی کچھ گہرائی اور لمبائی اور چڑھائی ہو، تو ساری چیزیں آ گئی۔ زید، عمر، بکر، خالد، انسان بھی آ گئے، گھوڑے گدے بھی آ گئے، پتھر وغیرہ سب کچھ آ گئے، تو یہ کیا جسم ہے؟ تو یہ جسم مطلق جنس ہے، کہ جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ ماشی، غنم کے لیے ماشی ہونا، میں نے کہا ماشی، جیسے ہی میں نے ماشی کہا تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ چلنے والے سارے آ گئے، تو چلنے والے سارے انسان بھی ہے، وہ کیا ہے؟ انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے۔ تو ماشی کیا ہے؟ یہ کلی عرضی ہے، اور کلی عرضی میں سے کیا ہے؟ عرض عام ہے، کہ جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو لہٰذا غنم کے لیے ماشی ہونا عرض عام ہے۔ ناہک، حمار کے لیے، میں نے جیسے کہا حیوان کا تو سارے حیوان آ رہے تھے، انسان بھی، جانور بھی آ رہے تھے، لیکن میں نے آگے کہا حیوان ناہک، تو کیا صرف کیا رہ گئے؟ گدھے رہ گئے۔ تو کس کے لیے؟ حمار کے لیے ناہک کیا ہے؟ فصل ہے۔ اب کہتے ہیں ہندی، انسان کے لیے ہندی ہونا، ہندی کیسے کہا جاتا ہے؟ جو چیز ہندی ہو، انسان بھی ہندی ہو سکتا ہے، چیزیں بھی ہندی ہو سکتی ہیں، کتاب بھی ہندی، قلم بھی ہندی، اس طرح ہندی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری کیا ہے؟ ہندی کہلاتی ہیں۔ تو انسان کے لیے ہندی ہونا، میں نے کہا ہندی، جیسے ہندی کہا تو اس میں انسان بھی آ گئے، چیزیں بھی آ گئی، جانور بھی آ گئے، گائے، بیل، بکری، گدھے سب کچھ آ گئے۔ تو دیکھو ہندی یہ ایسی کلی عرضی ہے، یہ کلی ذاتی تو ہو نہیں سکتی، کلی عرضی جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان کی کیا ہے؟ جن افراد پر بولی جا رہی ہے وہ ان کی حقیقتیں الگ الگ ہے، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ عرض ہے، اور عرض عام، کلی ذاتی ہے اور یہ کیا ہے؟ عرض عام ہے۔ تو یہ سبق بھی ہمارا ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم 10واں سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔